رحمۃ اللہ۔ آج ملک کی آزادی کی 75ویں سالگرہ ہے، یوم آزادی ہے، اور آج جو ہم جشن منا رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے پرکھوں کی اور بزرگوں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ آج خاص طور پر پچھلے چند سالوں سے اگر آپ دیکھیں تو ایک خاص چیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ ہیں مدارس عربیہ، اور مدارس اسلامیہ کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ اگر آپ آزادی کی تاریخ پڑھیں اور آزادی کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، اور ٹیپو سلطان کو جب 1799 میں انگریزوں نے شہید کیا تھا اور اس کے بعد میں انہوں نے یہ نعرہ دیا تھا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا، اس وقت ہم یہ بات پوری ذمہ داری اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر بڑے بڑے راجا تھے اور اس ملک کے اندر بڑے بڑے نواب تھے، لیکن انگریزوں کے اس اعلان کے بعد کسی کے اندر اتنی جرأت اور ہمت نہیں تھی پورے ملک کے اندر کوئی انگریزوں کے خلاف ایک لفظ بول سکتا۔ اس وقت اگر کوئی شخص اس نعرے کے بعد میدان میں آیا اور اگر کسی شخص نے اس نعرے کے بعد صدا بلند کی ہے تو وہ اسی مدرسے کے بوریہ نشین شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 1903 میں یہ نعرہ دیا تھا انگریز کے خلاف کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور اب ملک کے مسلمانوں پر اس ملک سے انگریزوں کو بھگانا اور جہاد کرنا یہ فرض ہو چکا ہے۔ جب ملک میں کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ انگریزوں کے خلاف زبان کھول سکے، تو اسی مدرسے کے بوریہ نشین نے یہ ہمت کی تھی اور یہ جرأت کی تھی۔ اور اگر آپ آزادی کی تاریخ پڑھیں تو ان آزادی کی تاریخ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی قربانی اگر کسی کی ہے تو وہ علماء دیوبند کی ہے، جمعیت علماء ہند کی ہے۔ بارہا ہم اور آپ کہتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام 1866 میں ہوا تھا۔ دارالعلوم کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ دارالعلوم کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے مجاہدین آزادی پیدا کیے جائیں۔ یہ ہم اور آپ کہتے ہیں نا، اسی دارالعلوم دیوبند کے پہلے فرزند حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی، اور اللہ نے ان کے دل و دماغ کے اندر انگریز کے خلاف اتنی نفرت بھر دی تھی کہ جب آپ مالٹا کی جیل سے 3 سال 7 مہینے کی قید کاٹ کر جب بمبئی میں اترے ہیں تو جس کو مسٹر رحیم بخش، مسٹر کا خطاب انگریز نے دیا تھا، سب سے پہلے ملاقات کے لیے انگریز نے مسٹر رحیم بخش کو بھیجا تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ حضرت آپ نے پورے ملک کے اندر تحریک چلائی لیکن انگریزوں کو آپ بھگا نہیں سکے، آپ کے مریدین تڑپ رہے ہیں، آپ جائیے خانقاہ میں بیٹھیے، اللہ اللہ کرائیے، اور علوم نبوت کے پیاسے، حدیث کے پیاسے وہ تڑپ رہے ہیں، آپ جائیے ان کو حدیث پڑھائیے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سنبھل کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں مالٹا کی جیل سے آیا ہوں، میں یہاں نہ آتا، میں اس ملک میں مرنا نہیں چاہتا ہوں جس ملک میں انگریزوں کی حکومت ہے، میں تو مالٹا سے اس لیے آیا ہوں کہ جب تک ہمارے پیروں کے اندر طاقت ہے، ہم ملک کے باشندوں سے یہ کہنے آئے ہیں کہ اس ملک سے انگریزوں کو بھگانا ہے اور اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر پیروں کے اندر طاقت ختم ہو جائے گی تو ہم چارپائی پر لیٹ جائیں گے اور اپنے شاگردوں سے کہیں گے اس چارپائی کو اٹھا کر ملک قریہ قریہ شہر شہر لے کے چلو، اور ہم ملک کے تمام باشندوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہم اس ملک سے انگریزوں کو نہ بھگا دیں۔ یہ کون تھے؟ اسی دارالعلوم دیوبند کے پہلے فاضل تھے جس دارالعلوم دیوبند کا
مقصد یہ تھا، مقصدوں میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ ملک سے اس ادارے سے مجاہدین آزادی پیدا کرنا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، اس ملک کی آزادی میں علماء کا اور مدارس کا بہت بڑا کردار ہے۔ ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ ملک کے لیے ہم نے قربانیاں دیں، یقیناً ہمارے پرکھوں نے قربانیاں دیں، اور یہ حوصلہ اور یہ جذبہ ہے کہ اگر وقت آئے گا تو انشاءاللہ ملک کے لیے ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، جیسے کل ہم نے ایک ریلی نکالی، لوگ کہتے ہیں کیا یہ بتانا پڑے گا کہ ہم ملک سے محبت کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا نہیں، ہمیں نہیں بتانا پڑے گا ہم ملک سے محبت کرتے ہیں، ہم ریلی اس لیے نکالیں کہ ہمارے پرکھوں نے اس ملک کو آزاد کرا تھا، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کی محبت میں ہم ریلی نکالتے ہیں اور یہ پروگرام کرتے ہیں۔ کسی سے ڈر کے اور کسی کو دکھانے کے لیے یہ پروگرام مسلمان نہیں کرتا ہے۔ مسلمان کے دل کے اندر جو محبت ہے اور جو تعلق ہے وہ کسی اور کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ۔